لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اس وجہ سے بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ان کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور تری کے اندر بگاڑ پیدا ہو، لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ
ان لوگوں کو ان کے اعمال کا کچھ بدلہ چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ واپس آ جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جس امتحان کے اندر ہم سب کو مبتلا کیا ہے، اس کا اصل نتیجہ تو آخرت میں نکلنا ہے۔ آخرت کو پتہ چلے گا، اللہ اکبر، کہ کوئی دنیا میں کیسا تھا، اس لیے کہ دنیا میں لوگوں نے ملمہ کاری کی ہوتی ہے، بناوٹ کی ہوتی ہے، کئی روپ اپنے اوپر چڑھائے ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کون کس طرح کا اصلی کردار رکھتا ہے۔ لوگوں سے چھپنے کے ہزار بہانے، لیکن اللہ سے نہیں چھپا جا سکتا۔ یہ سارے راز باہر آئیں گے قیامت والے دن، یوم تبلی السرائر، اس دن سارے کے سارے راز باہر آ جائیں گے، کسی کا کوئی راز نہیں رہے گا، ہر ایک کا کچا چٹھا وہ کھل کے سب کے سامنے باہر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہیں پہ اصل نتیجے نکلیں۔ لیکن دنیا میں انسان جو عمل کرتا ہے اس کے اثرات کچھ دنیا میں بھی ہوتے ہیں، انسان کی اپنی زندگی پر بھی اثرات ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی کے علاوہ ارد گرد کے ماحول پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پورے معاشرے کے اوپر کسی ایک شخص کے کیے ہوئے عمل کے اثرات پورے معاشرے کے اوپر بھی ہوتے ہیں، چاہے چھپ کے گناہ کیا ہو، چاہے آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ کسی کو علم نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن گناہ تو گناہ ہے۔ جس طرح نیکی کی اپنی ایک خوشبو ہے، اسی طرح گناہ کی اپنی ایک بدبو ہے۔ جس طرح نیکی کی خوشبو پھیل کے معاشرے کو معطر کر دیتی ہے، اسی طرح گناہ کی بدبو پھیل کے معاشرے کو آلودہ کر دیتی ہے۔ لہذا ممکن نہیں ہے کہ جس معاشرے کے اندر گناہ ہو رہے ہو وہ معاشرہ معطر رہے، اور معاشرے کے اندر سارے معاملات جو ہے وہ درست چلتے رہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ چاہے جتنا مرضی چھوٹا گناہ ہو، جتنا مرضی چھپ کے گناہ کیا ہو، اس کے اثرات معاشرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا نہیں، زبان سے نہیں کہا، صرف ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ ان کا قد چھوٹا تھا، تو ہاتھ کے اشارے سے وہ آئیں اور آ کے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں اشارے، ہاتھ کے اشارے سے، جیسے آدمی اشارہ کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی تھی، مونی سی تھی، چھوٹا قد تھا، جو بھی، زبان سے کچھ نہیں بولے۔ زبان سے کوئی آدمی کہہ دے ٹینا ہے، ٹینی ہے، بونی ہے، یہ تو اور بڑی بات ہے۔ صرف ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ دیکھیں کیسے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو یہ پورے سمندر کا رنگ تبدیل کر کے رکھے، پورے سمندر کا رنگ بدل جائے۔
اللہ اکبر. تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے اثرات تو ہوتے ہیں. اب آپ لوگوں کی غیبتیں کرتے رہیں, آپ سمجھے معاشرہ ٹھیک چلے گا, آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہیں اور آپ تنہائیوں کے اندر بھی اللہ کی حرمتیں پامال کرتے رہیں اور آپ سمجھیں کہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے. اللہ اکبر, اس کے اثرات تو ہوں گے پورے معاشرے کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ جو خشکی اور تری کے اوپر بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے, لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے. اب دیکھیں, نہ بگاڑ ایک قسم کا ہوتا ہے نہ لوگوں کے کرتوت ایک قسم کے ہوتے ہیں. جس طرح کے لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں, جس طرح لوگوں کے کرتوت ہوتے ہیں, اسی طرح کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اگر لوگوں کے برے اعمال, لوگوں کی برائیاں وہ معاشرتی نوعیت کی ہوں تو پھر اس پر جو حالات ہوتے ہیں, جو اثرات ہوتے ہیں وہ معاشرتی نوعیت کے ہوتے ہیں. معاشرہ بگڑتا ہے اور معاشرہ پھر بگاڑ کا شکار کتنا ہوتا ہے پھر اس کی کوئی حد حساب نہیں ہوتا, پھر وہ بگڑتا چلا جاتا ہے. کوئی ایک گناہ, کوئی چھوٹا سا, کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی نافرمانی معاشرتی نوعیت کی ہو رہی ہو تو اس کے معاشرتی بگاڑ کے اوپر اثرات. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کے طور پر کہ آپ کو اگر بہن بیٹی کا کوئی رشتہ لے کے آئے, کسی نے خطبہ کیا, نکاح کا پیغام بھیجا, آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی بہن ہے, اس کو کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا اور جس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اس لڑکے کے بارے میں دو باتوں کے بارے میں آپ کو یقین ہے. من ترضون دینہ وخلقہ, اس کا دین بھی ٹھیک ہے, آپ کو پسند ہے, اور اس کا اخلاق بھی آپ کو پسند ہے. دین اور اخلاق یہ دونوں پسند ہے, اور نکاح کا پیغام بھی آ گیا ہے, بچی بھی بالغ ہے اور شادی کر دی جانی چاہیے, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں ہماری بچی تو ابھی پڑھ رہی ہے, ہماری بچی تو بی اے کرے گی, ایم اے کرے گی, پی ایچ ڈی کرے گی, فلاں کرے گی, ایم بی بی ایس کر رہی ہے, ایم بی بی ایس مکمل ہوگا پھر کرے گی. کوئی بھی آپ کا معاملہ, بچہ ٹھیک تھا, اس کے اخلاق, اس کا دین, دونوں باتیں ٹھیک. آپ نے اپنی کسی اور بہانے کی وجہ سے نکاح نہیں کیا, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فزوجوہ, اگر دین اور اخلاق پسند ہے تو فزوجوہ, تو پھر اپنی بہن بیٹی کا نکاح کر. اگر نہ کیا الا تفعلوا, کہ اگر نہ کیا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا. فساد عریض, ہر طرف بگاڑ پیدا ہوگا, پھر وہ کوئی ایک جگہ پہ بگاڑ نہیں رکے گا, پھر وہ بگاڑ پیدا ہوتا چلا جائے گا. لہذا ہمارے ہاں جو معاشرتی بگاڑ ہے یا اخلاقی بگاڑ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ, ہم سب, ہم اخلاقی اور معاشرتی نوعیت کی غلطیاں کر رہے ہیں. ہم ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں جو معاشرتی نوعیت کے ہیں, جو اخلاقی نوعیت کے ہیں. اسی وجہ سے اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. جس طرح کے گناہ ہوں گے اسی طرح کا بگاڑ پیدا ہوگا, جس طرح کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہوں گی اسی طرح کا بگاڑ پیدا ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ معاشرے کے اندر بگاڑ, ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں. ہمارا نسلیں نہیں بگڑ رہی, اصل میں ہم خود بگڑ رہے ہیں. ہم خود بگڑے ہیں تو نسلیں بگڑ رہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خود ٹھیک ہوں, ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں. اللہ اکبر. قرآن نے سورہ کہف کے اندر
جن دو بچوں کا ذکر کیا کہ وہ بچے چھوٹے تھے، ان کا خزانہ تھا، اور حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے وہ دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ خزانہ باہر نہ نکل آئے۔ اب بچے چھوٹے ہیں، ان کے خزانے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کہاں سے حفاظت ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ان چھوٹے بچوں کے خزانوں کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور بچے بڑے ہوں گے تو وہ نکال لیں گے۔ اگر ان کے بچپن میں خزانہ ظاہر ہو گیا تو لوگ لوٹ کے لے جائیں گے، لہذا بچوں کے خزانے کی حفاظت کا انتظام اللہ نے کیا۔ اور خوبی کیا ہے بچوں میں؟ بچوں نے کوئی تہجدیں پڑھی ہیں، بچوں نے کوئی زندگی دین پر لگائی ہے، بچوں نے کون سا اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، بچوں نے کون سی اعلیٰ معاشرت دکھائی ہے، بچوں نے کون سی اعلیٰ معیشت دکھائی ہے؟ بچوں نے تو کوئی ایسا کارنامہ، وہ تو بچے ہیں، بچوں نے تو ایسا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا، تو پھر اللہ کی طرف سے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانا ابوہما صالحا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والدین بہت نیک تھے، والدین نیک تھے، اللہ نے بچوں کے خزانے کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ کیا مطلب؟ آپ نے نسلوں کی حفاظت کرنی ہے تو خود نیک بنے، اپنے نسلوں کو، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، صرف اخلاق اور معاشرت نہیں، صرف اخلاق اور معاشرت نہیں، معیشت بھی ان کی محفوظ ہو جاتی ہے، معیشت بھی محفوظ ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے اگر والدین نیک ہیں۔ والدین کی نیکی کی وجہ سے نسلوں کے تحفظ کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو اگر نسلیں بگڑ رہی ہیں تو پھر کون بگڑ رہا ہے؟ نسلیں ایسی ہیں، نسلیں ایسی ہیں، ہم کہتے نہیں تھکتے۔ اور ہمارا ارد گرد کا جو بگاڑ ہے، جتنا بھی ہم دیکھ رہے اور جتنا بھی مشاہدہ ہو رہا ہے، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے ہمارے اپنے ذاتی مشاہدے سے ہو، جتنا بھی بگاڑ ہے، ہم بڑے آرام سے اس کا گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، اور آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ گویا یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ہمارا تو اس بگاڑ میں حصہ ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا ہی تو حصہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ اکبر، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب آپ ایک معاشی مثال لے لیجئے، مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے کے لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں، مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بارشیں بند کر دیتے، بارشیں ہونا ختم ہو جاتی، اس لیے کہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں دینی، تو بارشیں نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے فصل نہیں ہوگی، فصل نہیں ہوگی تو معاشی امپیکٹ آئے گا، تو تم معاشی نوعیت کا گناہ کر رہے ہو، تو بگاڑ جو ہوگا وہ بھی معاشی نوعیت کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ جو بارشیں ہو جاتی ہیں، یہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے راضی ہے جو بارشیں ہو رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُطَّرْ، اگر یہ مویشی نہ ہوتے، چار پائے، تو کبھی بارش ہوتی ہی نہ۔ یہ جو بارش ہوتی ہے یہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ چوپایوں کے لیے ہوتی ہے، یہ مویشیوں کے لیے ہوتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے کرتوت ٹھیک ہیں اس لیے بارش ہو رہی ہے۔ ابھی کل پرسوں کوئی دوست آیا تھا دیپال پور سے، وہ مجھے کہتا ہے کہ اتنی بارشیں پورے ملک میں ہوئی ہیں، دیپال پور میں کوئی بارش نہیں۔ وہ کہتا ہے کوئی تحصیل دیپال پور کو کوئی خاص ہی مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ جا کے سروے تو کرے وہاں،
ذمہ داروں کی تحصیل ہے ساری، ذمہ داروں کا علاقہ ہے، تو کتنے ذمہ دار ہیں جو عشر دیتے ہیں؟ اگر وہ عشر نہیں دیتے تو پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ جو اپنی مال سے زکوٰۃ نہیں دیتا، اور زمینی پیداوار کی زکوٰۃ عشر ہوتا ہے، اور جو اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتا، منع القطر من السماء، آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش روک دیتا، ہر طرف ہو رہی ہے تمہارے یہاں نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص مسئلہ، تو جا کے دیکھیں، اپنے اعمال کی فکر کریں۔ لہذا بات اصل میں یہ ہے کہ جتنے بھی معاشی معاملات ہیں، مہنگائی ہو گئی، ہماری معیشت بگڑ گئی، انفرادی طور پر ہم مسائل کا شکار ہو گئے، اجتماعی طور پر مسائل کا شکار ہو گئے، تو یہ جو بگاڑ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، اپنے کمائی ہے ہاتھوں کی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خاص طور پہ جو اخلاقی بگاڑ ہے، نسلیں بگڑ رہی ہیں، میڈیا نہیں بگاڑ رہا، میڈیا ہماری کوئی نسل نہیں بگاڑ سکتا، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، آپ سمجھیں کہ ان کے اوپر سینسرشپ لگ گئی ہے۔ حالات آج کے نہیں، آج کے بعد بھی اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہو جائیں، تو جو بچہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی بے حیائی اور برائی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ آج برائی میں مبتلا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے، نماز تسلی سے پڑھے گا تو نماز اس کو روک لے گی۔ کیسے روک لے گی؟ اگر آپ نے نماز تسلی سے پڑھنی ہے، تسلی سے پڑھنے کا مطلب یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو۔ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس میں آپ کو نماز کے لیے پوری کنسنٹریشن چاہیے، پوری توجہ چاہیے۔ اور اگر آپ بد نظری کر کے آئے ہوں گے، بے حیائی کا کوئی کام کر کے آئے ہوں گے، یا بے حیائی دیکھ کے ہی آئے ہوں گے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی نماز کے اندر توجہ باقی رہ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا جس نے توجہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے پاس تو گنجائش ہی کوئی نہیں کہ کوئی بے حیائی کا کام کرے، وہ تو کچھ کر نہیں سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو اس کی نماز نہیں رہے گی۔ یہ دو طرفہ اثرات ہیں، نمازیں اس کو بے حیائی سے بچاتی ہیں، اور بے حیائی نمازوں کو خراب کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی شخص ایک چھوٹی سی بد نگاہی کر کے آئے، بد نظری کر کے آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا نماز کے اندر خشوع و خضوع باقی رہ جائے۔ ایک دفعہ بد نظری کی بات میں کر رہا ہوں، ایک دفعہ اگر زندگی میں بد نظری ہوئی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی آج بد نظری ہوئی ہے، بعد میں توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، طریقہ ہے اس کو بچانے، اپنے آپ کو بچانے کا، کہ برائی ہوئی ہے تو اس کے بعد نیکیوں کے انبار لگا دو، دھڑا دھڑ نیکیاں کرو، تاکہ جو گناہ ہوا ہے وہ سارے کے سارے اثرات ختم ہو جائیں۔ ایک اثر گناہ کا ہے، ایک اثر نیکی کا ہے، اس کے بعد نیکیاں اتنی کرو کہ گناہ کے اثرات ختم ہو جائیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، وگرنہ آپ جو گناہ کریں گے اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ اس کی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمائی، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے نا
تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں تو فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس مومن کے دل پر بھی سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں تو ویسے ہی فرمایا ان العبد، آدمی اذا اخطا خطیئۃ، جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اذا اخطا خطیئۃ، کوئی بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، چاہے وہ مومن ہو۔ ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، مومن بھی جب کوئی گناہ کرتا ہے، کانت لہو نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ بن کے وہ گناہ چپک جاتا۔ گناہ ہاتھ سے کیا تھا، گناہ زبان سے کیا تھا، گناہ آنکھ سے کیا تھا، اللہ یعنی کیسا ماحول آ گیا ہے کہ دو چیزوں کو تو آج کل گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو شاید ہمارے ماحول کی وجہ سے گناہ نہیں رہی۔ ایک تو میوزک گناہ نہیں رہا، ہر ویڈیو کے اندر ٹونک ٹونک ویڈیو کلپ، اصلاحی ویڈیو کلپ آتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی سوشل میڈیا ایسے سکرول کر رہا ہوتا ہے، اصلاحی، اس میں بڑی اصلاح کی کوئی بات کی ہوتی ہے لیکن ٹنک ٹنک ساتھ ہوتی ہے، اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، یہ میوزک ہے۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میوزک سن کے کان بند کر لیتے، فرمایا قیامت والے دن کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ ہم ہیں کہ ہمیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم اس کو لگے رہتے ہیں ہر وقت، تو کیا خیال ہے اس کے اثرات نہیں؟ دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہوتا ہے، سخت دل لعنتی دل ہوتا ہے۔ جس طرح لمبی گپ شپ کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اسی طرح شیطانی چیزیں دیکھنے سے، شیطانی چیزیں سننے سے، جو بھی چیز ہوتی ہے وہ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ، قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب نہ جایا کرو، زنا کے قریب نہ جایا کرو۔ یہ نہیں فرمایا زنا نہ کیا کرو، یہ فرمایا زنا کے قریب نہ جایا کرو۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت بڑی بے حیائی ہے، بہت بڑا راستہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس قوم میں بے حیائی آ گئی اس میں ایسے راستے کھلیں گے کہ پھر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوں گا، بگاڑ کے راستے، ایسے بڑے بڑے بگاڑ کے راستے کھلیں گے۔ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے بچایا ہوا ہے، لیکن کیا آنکھوں کی بدکاری سے بھی بچے ہوئے؟ کیا کانوں کی بدکاری سے بچے ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، اللہ اکبر، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ جو شرمگاہ کرتی ہے نا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زنا ہے، جو فزیکل سیکشول انٹرکورس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والفرج یکذبہ و یصدقہ، وہ جو یصدقہ و یکذبہ، وہ جو شرمگاہ کرتی ہے وہ تو باقی سارے جسم کے کیے ہوئے اعمال کی یا تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ اصل تو کام سارا پہلے ہو چکا ہوتا ہے، بے حیائی ساری پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو کہ جو زنا ہے آنکھوں کا، النظر، جو نگاہ ہے نا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور اگر نگاہ جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ پڑ رہی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک استماع، اور فرمایا کہ وَزِنَا الْأُذُنِ، جو کانوں کا زنا ہے، الاستماع، وہ سننا ہے، کسی بھی چیز کو توجہ سے آپ سنتے ہیں، وہ چاہے کوئی مزے کی بات ہو، لطف لینے والی بات ہو، کچھ بھی ہو،
آپ لطف لیتے ہیں کسی بھی چیز سے، وہ بے حیائی کی بات ہے، وہ موسیقی ہے، وہ کچھ بھی ہے، جب آپ اس سے وہ بے حیائی کی بات ہو، بے حیائی والا معاملہ ہو، آپ اسے سنتے ہیں، اس سے لطف لیتے ہیں، تو یہ کانوں کا زنا، کان زنا میں مبتلا، آنکھیں زنا میں مبتلا، یعنی مختصر لباس میں خاتون ہوگی، ساتھ موسیقی چل رہی ہوگی، ویڈیو کلپ ہوگا اصلاحی نوعیت کا، اور جس نے بھیجا ہوگا نا، اس ساتھ اس نے لکھا ہوگا کہ میوزک کے لیے معذرت، یا لکھا ہوگا مختصر کپڑوں کے لیے معذرت، لیکن سنیں ضرور، دیکھیں ضرور، اس لیے کہ اس کے اندر نصیحت کی بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کیا نصیحت ہے؟ جس نے ہماری آنکھوں کو، نگاہوں کو زنا میں مبتلا کیا، جس نے ہمارے کانوں کو زنا میں مبتلا کیا، اس میں نصیحت کیا ہوگی؟ ہم نے اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ آج کل کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اور کوئی شخص اگر اس کو گناہ سمجھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کہتے ہیں بڑا نیک ہے، اس کو ہم بلکہ اس کو الٹا مذاق کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے۔ آج کے دور میں شاید اس کی گنجائش نہیں۔ تو جو شخص بھی گناہ کرتا ہے، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، نگاہ کا گناہ ہو، کانوں کا گناہ ہو، زبان کا گناہ، کوئی چیز، کسی چیز کا گناہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کانت لہو نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل کے اوپر وہ گناہ سیاہ نقطہ بن کے چپک جاتا۔ اب وہ گناہ تو چپک گیا، اب فرمایا کہ ان تاب ونزع واستغفر، تین باتیں فرمائیں، سمجھ لیجئے کیا ہمیں اپنے اعمال کی اتنی فکر ہے؟ وَإِن تَابَ، اگر تو اس نے توبہ کر لی، اللہ سے ندامت کا اظہار بھی کر لیا، عزم بھی کر لیا کہ آئندہ زندگی میں نہیں کروں گا، اس میں سے باہر بھی نکلا، طے کر لیا کہ اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں، طے کر، اللہ سے بات کر، وَنَازَعَ، اس میں سے باہر نکل آیا، وَاسْتَغْفَرَ، زبان سے بھی اللہ سے معافیہ مانگتا رہا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ فرمایا اگر تو اس نے ایسا کیا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، وہ جو گناہ سیاہ نقطہ بن کے اس کے دل پر چپکا تھا نا، اللہ تعالیٰ اس کی اس توبہ سے، اس استغفار سے، اس واپسی سے، اس واپس آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھر سے وہ جلا بخش دیتا ہے، دل پھر چمک اٹھتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل صاف ہو جاتا، صفائی ہو گئی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور اگر ان زیادہ، اگر وہ بجائے اس کے کہ وہ اس سے گناہ ہو گیا تھا وہ واپس آتا، وہ اللہ سے معافی مانگتا، وہ اور کرتا رہتا، وہ کہتا خیر ہے، گناہ تو ہے ہی نہیں، سکرول کرنا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا پورا کھلا ہوا ہے سامنے، اس کو سکرول کرنا ہے تو ویڈیوز بھی آئیں گی، ٹنک ٹنک بھی آئے گی، سارا کچھ آئے گا، اس کے بغیر ہے کیسے؟ تو اگر تو اس نے رک کے چھوڑ دیا، نہیں یہ آئندہ نہیں کرتا، اللہ سے ڈر گیا، تو سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کا دل کی صفائی کر دے۔ اور اگر نہیں کیا انزادہ، پھر انگلی آگے گئی، پھر اس نے اور دیکھا اور سنا، تو فرمایا زیدت، تو پھر وہ جو سیاہ نقطہ تھا نا وہ بھی اور زیادہ ہو جائے گا، حتی یعلو قلبہ، وہ اتنا زیادہ ہوگا کرتے کرتے وہ سارا کا ساری سیاہی اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اللہ اکبر، جب وہ دل کے لپیٹ میں لے لیا، فرمایا ذالک الران الذی ذکر اللہ فی کتابہ، یہ وہی زنگ ہے، یہ وہی ران، وہی زنگ ہے جو
کسی کے دل کے اوپر چپک جاتا ہے اور پھر نصیحت کا کرنٹ پاس نہیں ہوتا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، کہ اللہ کہ لوگ جو کرتوت کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے۔ ہمیں گناہ نہیں لگتا، اس کا مطلب ہے دل زنگ آلود ہے۔ ہمارے جب دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دل کا سخت ہونا، دل کا سیاہ ہونا، دل کا زنگ آلود ہونا، یہ ساری ایک ہی بات ہے۔ تو یہ جو بگاڑ ہے، معاشرتی بگاڑ ہو، نسلی بگاڑ ہو، یہ بے سبب نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے کرتوتوں کے سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے کرتوت درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لیذیقہم بعد الذی عملوا، یہ تو کچھ اعمال کا بدلہ چکھانے کے لیے ہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ واپس آ جائیں۔ لہٰذا اپنے اعمال کے اوپر نگاہ رکھیے۔ آج موقع ہے، اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کے اندر ان لمحات کی قدر کیجیے۔ لہذا ابھی فوراً اسی لمحے ہر طرح کے گناہ سے رکنے کا وعدہ اللہ سے کرنا، اسی لمحے، دیر نہیں کرنی۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ سے وعدہ کر دیں کہ اللہ آج سے پہلے جتنے گناہ ہو گئے تو معاف کر دیں۔ آج ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ گناہ اخلاقی نوعیت کے ہوں، گناہ معاشرتی نوعیت کے ہوں، گناہ معاشی نوعیت کے ہوں، کسی بھی طرح کے گناہ ہوں، اللہ ہم آج کے بعد ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں واپس لے چل اس مقام پر جو تیری بندگی کا مقام ہے، جو تیرے ساتھ عبد اور معبود کے تعلق کا مقام ہے۔ اللہ ہمیں اس مقام پر لے جائے، اپنا سچا غلام بنا لے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اللہ سے وعدہ کریں گے تو یقیناً اللہ ہمیں اپنا سچا غلام بنا لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔